دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، ناجائز اور حرام کام کیا ہے، توبہ کرنا اس پر لازم ہے اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم کیا ہے، کس صورت میں دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اور کس صورت میں اگر کوئی دو نمازیں جمع کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، توبہ کرنا ضروری ہوگی، ناجائز اور حرام کام ہوگا۔ مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، نمازوں کو جمع کرنے کا حکم کیا ہے۔ اکثر لوگ جو جمع کرتے ہیں وہ ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی جمع کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جو خاص حاجیوں کے لیے طریقہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، نارمل عام جیسے ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو حج کے موقع پر جو جمع کر کے پڑھتے ہیں تو وہ تو ثابت ہیں، وہ اسی طرح پڑھیں گے، لیکن میں عام روٹین میں جو 5 نمازیں جیسے پڑھی جاتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ظہر اور عصر کو بعد جمع کر کے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ جو بھی نماز پڑھنی ہے اس کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اگر وقت گزار کر پڑھیں گے تو نماز آپ کی قضا ہو جائے گی اور قضا کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اب دوسری نماز کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو یہ والی قضا ہوئی ہے، اب اس وقت قضا پڑھے گا، ادا نہیں ہوگی وہ۔ اسی طرح اگر کوئی وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی تو عشاء کا بھی وقت ہی نہیں آیا، اور جس نماز کا وقت سٹارٹ نہ ہوا ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض اس وقت ہوگی جب وقت آئے گا، جب وقت آیا ہی نہیں تو وہ نماز اگر کوئی پڑھے گا بھی تو وہ ہوگی نہیں، وہ نفل اس کے ہو جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب وقت جیسے ہی اس نماز کا پھر آئے گا وہ نماز دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ نماز فرض ہوتی ہے جب وقت داخل ہوتا ہے۔ وقت داخل ہوگا تو جیسے مثال کے طور پر دوپہر کا وقت ہو ظہر کا، تو کوئی بندہ کہے کل مجھ سے فجر میں اٹھا نہیں جائے گا، یا پھر عشاء کے وقت ہی سوچ لے جی مجھے کل فجر میں مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، یا میں کل نہیں اٹھتا، چلو ابھی 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طرح عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ملا کے۔ اب اس میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر کے اس کو اس کے آخری وقت میں ادا کر دیا جائے، اگلی نماز کو جیسے ہی اس کا وقت سٹارٹ ہو اس کو ابتدائی وقت میں ادا کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اگر کوئی جمع کر کے اس طرح پڑھتا ہے، اور یہ جمع سے معنی مراد لیتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں صرف 3:30 پہ، صرف مثال دے رہا ہوں، ظہر کا ٹائم 3:30 پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب کوئی بندہ 3:20 پہ اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 3:30 تک وہ اپنی ظہر کی نماز کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب جیسے ہی 3:30 ہوئے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اب یہ بندہ فوراً اٹھتا ہے اور اٹھ کے عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ظہر کی اس نے ظہر کے وقت میں پڑھی ہے لیکن آخری وقت میں ادا کی ہے، اور عصر کی اس نے عصر کے وقت میں پڑھی ہے لیکن ابتدائی وقت میں ادا کی ہے، لیکن دیکھنے میں یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے دونوں نمازیں اس نے جمع کر کے پڑھی ہیں، تو حقیقت میں اس نے جمع کر کے نہیں پڑھی۔ یعنی ظہر پڑھ کے ساتھ ہی اس نے عصر پڑھنا شروع کر دی، لیکن دونوں کا ٹائم الگ الگ ہے۔ ادھر سے ظہر کا ٹائم ختم ہوا، ادھر سے اس میں اس نے ظہر پڑھی، ادھر سے عصر کا سٹارٹ ہو گیا، فوراً ساتھ ہی اس نے عصر کی پڑھ لی۔ اس طرح اگر کوئی جمع کر کے پڑھتا ہے تو یوں پڑھ سکتا ہے۔ بعض جس طرح کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں نا، صحابہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں حدیث میں موجود ہے جی اس طرح جمع کر کے نمازیں پڑھی تھی، اس موقع پر پڑھی، اس سے یہ والی جمع کرنے مراد ہے کہ اس طرح جمع کر کے انہوں نے پڑھی ہیں، اس طرح جمع کر کے نہیں پڑھی کہ ظہر کا پورا وقت گزار دیا، اب عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو اب پھر ظہر کی نماز پڑھی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھی ہے۔ اس طرح جمع کرنا مراد نہیں ہے، یہ جو میں نے بتایا اس طرح جمع کرنا مراد ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی، کہ مغرب کے وقت کو اس میں جب سٹارٹ تھا اس وقت اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی بندہ اگر اس طرح جمع کرتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا اس وقت اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن 6:30 پہ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا تھا، اس نے 6:20 پہ مغرب پڑھی۔ اب جیسے ہی مغرب وہ پڑھ کے ہٹا، ساتھ ہی مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، 6:30 ہو گئے، اور ساتھ ہی اس نے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ والی جمع کرنا ان حدیثوں سے بھی مراد ہے جو حوالے کے طور پر لوگ پیش کر کے بولتے ہیں جی 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یہ امت کے لیے آسانی ہے، تو اس سے مراد یہ والی جمع کرنا ہے، وہ والی جمع کرنا مراد نہیں ہے۔ کوئی بندہ نماز کا ٹائم گزار کے اگر پڑھے گا تو وہ قضا ہوگی، تو یہ قضا کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، ناجائز کام کا مرتکب ہوگا، اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہوگی۔ اور کوئی وقت آنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لے گا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، جیسے ہی اس نماز کا ٹائم آئے گا تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر مغرب کا وقت ہے، اب اس نے مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی،
تو ابھی عشاء کا تو وقت ہی نہیں آیا، تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی عشاء کا وقت آئے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کا جو بھی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔